اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات پہنچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت جب آپ نے علی الاعلان شروع کی تو قریش مکہ کی طرف سے جو معاملات شروع ہوئے اس حوالے سے چل رہی تھی۔ تو قریش مکہ نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے ہیں اور مسلمان دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین کے منکر کہہ لیں یا مشرک کہہ لیں، ابو جہل جن میں شامل تھا، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن مطلب اور دیگر جو رؤسا اور سردار تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جائے اور کچھ آفر کرائی جائے جس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے یہ دین چھوڑ دیں یا ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس کی گفتگو کے لیے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا، جو کہ شعر گوئی میں اور کہاوت کہنے میں ایک تھا، ماہر تھا۔ تو عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسب و نسب کے لائق و فائق ہونے میں کوئی تردد نہیں کہ آپ عالی نسب ہیں، اور مگر افسوس کہ آپ نے تمام فرقوں کو تفریق میں ڈال دیا ہے، تمام قوم کو تفریق میں ڈال دیا ہے، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آباء و اجداد کو احمق اور نادان کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سے فرمایا کہو میں سنتا ہوں۔ عتبہ نے کہا کہ میرے بھائی کے بیٹے، تمہارا ان باتوں سے کیا مقصد ہے؟ اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو جتنی مال و دولت کہتے ہو ہم تمہیں جمع کر کے دے دیتے ہیں، کہ تم سے بڑا اور تمہارے برابر کوئی امیر نہیں ہوگا۔ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جہاں شادی کرنے کے کہتے ہو وہاں شادی کروا دیتے ہیں تمہاری، اور جتنی عورتوں سے چاہتے ہو ان سے شادی کروا دیتے ہیں۔ اور اگر تمہیں کوئی سرداری یا عزت مطلوب ہے تو آپ کو اپنا سردار بھی بنانے کو تیار ہیں، اور حکومت اور ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہے، کوئی آسیب ہے تو ہم اس کا بھی علاج کرنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الولید، تم جو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ چکے ہو؟ تو عتبہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہ مال و دولت درکار ہے، نہ حکومت درکار ہے، اور نہ ہی سرداری مطلوب ہے۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف ایک پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تاکہ، اور مجھ پر کتاب نازل کی ہے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اور میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک جو ہے پہنچا دیا ہے۔ اب آگے تم لوگوں کی مرضی ہے کہ تم اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر قبول کر لو گے تو تم لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے تو میرا تو کچھ نہیں جائے گا، ہاں تمہاری باتوں پر میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی کچھ آیات تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کلام ہے جو رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف اور واضح ہیں۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں اتارا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے ناصح ہے جو سمجھدار ہیں، اور بشارت دینے والے اور ڈرانے والا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس پر ایمان لاتے، مگر اکثر لوگوں نے اس درجہ اعراض کیا کہ سنتے ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہے اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ دعوت کیا ہے کہ شرک چھوڑ دو، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اور ہمارے آپ کے درمیان ایک بڑا حجاب حائل ہے جس کی وجہ سے آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بس آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا،
فقط حق کی دعوت پر اکتفا کرتا ہوں، جزائے نیست میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن حق تعالیٰ نے مجھ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے کہ تم کو یہ بتلا دوں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، بس سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور غیر اللہ کی پرستش سے توبہ استغفار کرو، اور بڑی خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تمام زمین کو 2 دن میں بنایا اور اسی کے لیے شریک تجویز کرتے ہو؟ یہی زمین کا بنانے والا تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنائے، اسی نے زمین میں برکتیں رکھیں یعنی نباتات و حیوانات پیدا کیے، اور اسی میں ان کی غذائیں مقرر کیں۔ یہ سب 4 دن میں ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے حقیقت حال کو بتلا دیا گیا۔ پھر یہ سب کچھ پیدا کر کے آسمان کے بنانے کی طرف توجہ فرمائی، اور اس وقت آسمان ایک دھواں سا تھا۔ اس کو موجودہ صورت پر بنایا، اور پھر آسمان اور زمین سب سے یہ فرمایا کہ میرے حکم کی طرف آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم نہایت خوشی سے تعمیل حکم کے لیے حاضر ہیں۔ بس 2 روز میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے احکام بھیجے، اور آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور اس طرح کے شیاطین سے اس کو محفوظ کیا۔ یہ ہے تدبیر خدائے غالب دانا کی۔ بس اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسے آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور سمود پر میں نے نازل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تلاوت فرماتے رہے تو عتبہ جو تھا وہ دونوں ہاتھ اپنے پیچھے زمین کی جانب ٹیک لگا کر بیٹھا رہا اور خاموشی سے سنتا رہا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت پر پہنچے جو تھی فَإِنْ عَارَضُوا، تو عتبہ نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا، کیونکہ اس آیت میں پچھلی قوموں یعنی کہ عاد اور سمود پر جو عذاب نازل کیا گیا تھا اس کا ذکر تھا، اور پرانی کتابوں کو تو یہ مانتے تھے کیونکہ یہ ساری باتیں جانتے تھے، ان کو اس عذاب کا بھی پتہ تھا، تو وہ فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر کہا للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رحم فرمائے، یعنی اس چیز کا بھی یقین تھا کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ ہاتھ رکھ کے اور قسم کھانے کا مقصد یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں فرما رہے۔ تو عتبہ کو ڈر ہوا کہ کہیں قوم عاد کی طرح اور سمود کی طرح جو ہم پر بھی کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر سجدہ تک آیت تلاوت فرمائی اور سجدہ تلاوت فرمایا۔ جب تلاوت ختم فرما چکے تو عتبہ سے فرمایا کہ اے ابو الولید، جو کچھ جو میں نے سنانا چاہ رہا تھا وہ تم سن چکے ہو، آگے تم کو اختیار ہے کہ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے، ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے۔ تو عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر باہر اپنے رفقا کے پاس آیا، تو ابو جہل نے دور سے ہی عتبہ کو دیکھ کر کہا کہ عتبہ، تم وہ عتبہ نہیں ہو جو گئے تھے، تم صابی ہو گئے ہو۔ صابی یعنی کہ اپنا دین چھوڑنے والا، تم صابی ہو گئے ہو۔ تو کیونکہ کافیہ شناس تو تھے یہ عرب والے، تو تم صابی ہو گئے ہو۔ تو عتبہ نے کہا کہ میں نے ان کا کلام سنا ہے، واللہ میں نے ایسا کبھی نہیں سنا، نہ وہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی جادو ہے، اور نہ ہی کوئی کہانت ہے، نہ ہی کوئی اور چیز ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ سیدھی دل پر اثر کرنے والی ہے۔ تو اگر میرا کہا مانو تو تم ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قسم، جو کلام ان سے میں نے سنا ہے اس کی تو ایک شان ہی علیحدہ ہے، اور اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تو تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری قوم میں سے ہیں۔ تو اس پر قریش کہنے لگے ابو الولید، تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سحر کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا بھائی میری تو یہی رائے ہے، آگے تم لوگ مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ اچھا، اس کے بعد پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہوتا تو ہم اور آپ بیٹھ کر ایک معاہدہ طے کر لیتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے بتوں کی پرستش کر لیا کریں گے، وہ اس طرح کی صورت نکال لیں۔ تو اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے منکرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو،
اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. 1 سال والی بات کہ 1 سال آپ اور 1 سال ہم، اس پہ سورہ کافرون جو ہے وہ نازل ہوئی. اور پھر اس کے بعد مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند بیہودہ سوالات بھی کیے، معاملات بھی کیے کہ اگر آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دیں گے تو ہم جو ہے آپ کی نبوت کو مان لیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے. تو وہ کہنے لگے جی کہ آپ کیونکہ مکہ میں رہتے تھے، مکہ پہاڑی علاقہ ہے، ایک وادی سی، کہنے لگے مکہ جو ہے نا یہ بہت تنگ ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا تو آپ اللہ سے کہیں کہ اس 5 پہاڑوں کو تھوڑا پیچھے پیچھے کر دیں، یہاں پر سرسبز و شادابی لے آئیں جیسے کہ شام و عراق میں ہے، اور شہر میں ندیاں جو ہیں وہ جاری فرما دیجیے. اور ہمارے آباء و اجداد خصوصاً قصی کو دوبارہ زندہ کر دیجیے تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ واقعی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ کہہ دیں گے تو ہم ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیں گے. اگر انہیں تصدیق کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تمہارے ان سوالوں کے جوابات یا اس طرح کے سوالوں کے جوابات دیتا پھروں. خدا نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ تو میں نے تم تک پہنچا دیا. اگر تم خوشی خوشی قبول کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کو فیصلہ کر دے. تو قریش نے کہا اچھا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسا کریں کہ اپنے لیے ہی خدا سے ایک دعا کر لیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرما دے جو ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہو آپ کی تصدیق کے لیے کہ آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں. اور اللہ سے یہ بھی دعا کیجئے کہ آپ کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات، محلات اور سونے چاندی کے جو خزانے ہیں وہ عطا فرما دے، اور جس سے آپ کا عزت بھی بڑھے گی، آپ کو شرف ملے گا اور آپ کی بزرگی ظاہر ہوگی. تو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی طلب معاش کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں. آپ سے فرمایا کہ خدا ذوالجلال کی قسم میں کسی بھی قسم کا سوال نہیں کروں گا اس طرح کا اپنے رب سے. میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر وہی جواب دیا اگر تم مانتے ہو تو تم لوگوں کی سعادت ہے، نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ اور میرے تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیں گے. اچھا اس پہ ان قریش کی ہٹ دھرمی آپ دیکھیں مشرکین کی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈر رہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں، اچھا آپ اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرما دے. یعنی اس عذاب کے طلبگار ہو رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا رہے ہیں، صرف اس چیز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے یا آپ ہمارے بتوں کو جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا تم لوگوں کو مہلت دے، یہ تو اس کا کام ہے. تو اس پر عبداللہ بن ابی امیہ کھڑا ہو گیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور اتنی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے ایک بھی منظور نہیں کی. اور کہا اے محمد خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے تم اپنی نبوت اور رسالت کا پروانہ لکھوا کر لے آؤ اور اپنے ساتھ 4 فرشتے بھی لے آؤ جو تم اس چیز کی گواہی دیں کہ تم نبی ہو اور رسول ہو، تو ہم تب بھی تمہاری تصدیق نہیں کریں گے. یعنی کفر میں اتنے اندھے ہو چکے تھے، انا میں اتنے اندھے ہو چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مایوس ہو کر اپنے گھر تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی دشمنان اسلام بھی جو تھے وہ آپ کو ایذا پہنچاتے رہے، اور ان میں ابو جہل بن ہشام، ابو لہب، اسود بن عبد الغیوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، ابی بن خلف، ابو قیس، عاص بن وائل اور کئی لوگ ہیں. اور ان میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، اور لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سرگرم عمل رہتے تھے. اچھا ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دائیں اور بائیں رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو کیفیت سیرت نگار بتاتے ہیں وہ یہ کہ ایک کمرہ تھا اور اس کمرے کے باہر ہی ایک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ وہ 3 اینٹوں والا جو چولہا ہوتا ہے وہ اس طرح کا چولہا تھا اور چھوٹا سا صحن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو وہ صحن میں نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ جو ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط یہ دونوں تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں رہا کرتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھنا
کہ جب کھانا پکنے کی آواز آتی یا خوشبو مہک کی آواز آتی تو وہ اس سے چھوٹے جانور کی اوجڑی اٹھاتے اور نشانہ لے کر ایسے پھینکتے کہ وہ سیدھی ہانڈی کے اوپر جا کے گرتی تھی. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, جب قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی تھی, تلاوت کی آواز آتی تھی, تب بھی وہ یہ حرکت کرتے تھے اور اس طریقے سے پھینکتے تھے اوجڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کے گرتی تھی. اور اس میں ان میں سے ایک صاحب کی جو اہلیہ تھیں وہ یہ کام کیا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے لے کے گلی کے باہر تک کانٹے بچھا دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہوں, اور پھر یہ بیٹھ کے تماشا دیکھا کرتے تھے. یعنی اس حد تک یہ لوگ جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے. تو اس طرح ابو جہل جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون تھا, تو اس نے دشمنی اور عداوت میں کوئی کمی نہیں اٹھا رکھی تھی, اور اس نے مرتے وقت جو اس نے پیغام دیا تھا وہ تو خیر آگے چل کر آئے گا. جب غزوہ بدر میں اس کو پکڑا تھا تو اس وقت بھی اس کی فرعونیت اور جو تھی وہ نہیں ختم ہوئی تھی. کہتا تھا کہ گردن میری تھوڑی نیچے سے کاٹنا کیونکہ میں سردار ہوں, اور سردار جو ہوتا ہے اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے. یعنی یہاں تک اس کی حال تھی کہ موت سامنے ہے پھر بھی وہ اس چیز کو نہیں مان رہا. تو ابو جہل کا اصل نام جو تھا وہ ابو الحکم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس کو ابو جہل کا لقب عطا فرمایا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ میرا نام عظیم کریم ہے, یعنی میں عزت والا ہوں اور سردار بھی ہوں. تو اس پر جو ہے وہ سورہ دخان کی کچھ آیات نازل ہوئیں جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا تحقیق زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا, گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا, اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو, پھر گھسیٹتے ہوئے ٹھیک بیچ جہنم کے لے جا کر اس کو ڈال دو, پھر اس کے سر پر گرم پانی چھوڑو اور اسے کہو کہ چکھ اس عذاب کو, تو بڑا معزز و مکرم ہے. یعنی یہ اس کے لیے وعید آ گئی قرآن پاک میں. اسی طرح ابو لہب تھا, کنیت تھی ابو لہب اور نام تھا عبد العزیز بن عبد المطلب. رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا, لیکن تنگ کرنے میں سب سے آگے. جس طرح پچھلے اسباق میں بات ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت میں سب سے آگے تھے, اسی طرح ابو لہب تکلیف دینے میں سب سے آگے ہوتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے ابو لہب نے ہی تکذیب کی تھی اور کہا تھا اللہ تجھ کو ہلاک کرے کہ ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر پیغام دیا تھا. تو اس پر سورہ لہب نازل ہوئی تھی. تو اور اس کی جو موت ہوئی وہ کس طرح ہوئی کہ واقعہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب کے ایک زہریلا دانہ جو تھا وہ نمودار ہوا, اور وہ دانہ جو تھا وہ اتنا شدید ہوا کہ اسی میں اس کی ہلاکت ہو گئی. اور پھر اس کا حال دیکھیے, اس کے گھر والوں کا حال دیکھیے کہ گھر والوں نے اس خدشے سے کہ بیماری ان کو نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا, اور 3 دن تک اس کی لاش ویسی بے گور و کفن اور ویسی ہی پڑی رہی. یہ حال ہوا اس کا. اور پھر انہوں نے حبشہ سے, پھر ان لوگوں نے اس ڈر سے کہ کہیں ہماری بدنامی نہ ہو کچھ نہ ہو تو چند حبشی مزدوروں کو بلایا, اس کی لاش کو اٹھوایا اور مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا, اس کو ڈال کے اس میں اور اوپر سے مٹی ویسے ہی ڈال دی. یہ اس شخص کا حال ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیا کرتا تھا, تنگ کرنے میں سب سے آگے ہوتا تھا, رسوائی کرنے میں سب سے آگے ہوتا تھا. اسی طرح ایک اور امیہ بن خلف, تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان گالیاں دیا دیتا تھا نعوذ باللہ, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا تھا تو آنکھیں مٹکاتا تھا تضحیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کے اوپر سورہ جو تھی سورہ ہمزہ وہ نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پشت عیب نکالے اور رود و رد تان کرے, مال کو جمع کرتا ہو اور بار بار اس کو شمار کرتا ہو. کیا اس کو یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا؟ ہرگز نہیں, البتہ ضرور حتمے میں ڈالا جائے گا. اور تجھے معلوم بھی ہے کہ حتمہ کیا چیز ہے؟ وہ حتمہ اللہ کی ایک دہتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی. تحقیق وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں پہ جکڑ دیے جائیں گے. اور یہ امیہ بن خلف جو تھا یہ بھی جنگ بدر میں حضرت خبیب یا حضرت بلال ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا گیا تھا. اسی طرح ایک اور بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا شخص ولید بن مغیرہ,
یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی نازل ہوتی ہے، اور میں اور ایک اور شخص کا نام لیتے ہیں ابو مسعود ثقفی چھوڑ دیے جائیں کہ ہم دونوں تو سردار ہیں، ہم پر بھی نازل ہونی چاہیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے تو، کیونکہ ہم بھی اپنے شہروں کے بڑے، اپنے اپنے شہروں کے معزز ہیں، اور میں تو قریش کا سردار ہوں اور ابو مسعود جو ہے وہ قبیلہ ثقیف کا سردار ہے۔ تو اس پر سورہ ظرف کی یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا، کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت و نبوت کو اپنی منشا کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو ان کی دینوی معیشت کو بھی اپنی ہی منشا سے تقسیم کیا ہے اور اپنی ہی منشا سے ایک دوسرے پر رفت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو اپنا مسخر اور تابع بنائیں، اور اخروی نعمت تو دنیاوی نعمت سے بدرجہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد ایک واقعہ اور ہے انہی کا ہی کہ ایک دفعہ روز ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو جہل اور کچھ اور سرداران جو تھے وہ قبیلہ قریش کے اسلام کے متعلق بات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو دریافت کر رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے میں مشغول تھے کہ عبداللہ ابن مکتوم جو آپ کی مسجد کے نابینا مؤذن تھے وہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو بات کر رہے تھے، جو قریش کے سردار آئے ہوئے تھے، ابن مکتوم نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنا چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اتنی توجہ نہ دی کہ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ابن مکتوم تو مسلمان ہیں، اور یہ جو میرے پاس لوگ آئے ہوئے ہیں اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو ہزارہا لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ آ سکتے ہیں۔ تو ان کے اس طرح بار بار سوال پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو تھا وہ کچھ ناراضگی والا ہو گیا، تو وہ یہ کہا کہ ان کو چاہیے تھا کہ صاحب میرے گفتگو کا ختم ہونے کا انتظار کرتے، لیکن اللہ ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ گئی اور سورہ عبس کی آیت نازل فرمائی کہ آپ ایک نابینا کے آنے سے 6 بجے ہوئے اور بے التفائی برتی، آپ کو کیا معلوم کہ شاید یہی نابینا آپ کی تعلیم سے پاک و صاف ہو جائے یا آپ کی نصیحت اس کو کچھ نفع پہنچائے، اور جس شخص نے بے پرواہی کی اس کی طرف متوجہ ہوئے، حالانکہ وہ اگر پاک صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں، اور جو شخص دین کے شوق میں آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور خدا سے ڈرتا ہوا آتا ہے، آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ یعنی ابن مکتوم جو تھے وہ کچھ پوچھنے ہی آئے تھے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب کبھی بھی عبداللہ ابن مکتوم سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے مرحبا ہو اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھ کو عطاب فرمایا، ایک تنبیہ دی تھی۔ تو اس کے بعد ایک عقبہ بن ابی معیط ہے جو ابی بن خلف کا بہت گہرا دوست تھا، تو ایک روز عقبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا۔ ابھی کو جب خبر ہوئی تو فوراً عقبہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھے ہو اور ان کا کلام بھی سنا ہے، خدا کی قسم کہ جب تک نعوذ باللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک نہیں آتے میں اس وقت تک تم سے کلام نہیں کروں گا، اور تیری صورت جو دیکھنا مجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ وہ بد نصیب عقبہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک آیا۔ اس پر سورہ فرقان کی کچھ آیات نازل ہوئیں جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ظالم حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا اور کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کمبخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے گمراہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، اے ہمارے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہر نبی کے لیے اسی طرح مجرمین میں سے بھی دشمن پیدا کیے ہیں، اور تیرا رب ہدایت و نصرت کے لیے کافی ہے۔ اور عقبہ جو تھا یہ بھی جنگ بدر میں ہی مارا گیا، کیونکہ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ جنگ بدر میں مارے گئے ہیں۔ جس کے بعد جو آخری واقعہ ہے وہ عاص بن وائل کا ہے۔ عاص بن وائل جو تھے وہ حضرت عمر بن العاص کے والد تھے، اور یہ بھی ان میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے ساتھ تمسخر اڑایا کرتے تھے، ان کی تضحیق کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ تو اس پہ عاص بن وائل نے کہا کہ محمد تو ابتر ہے، ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہتا، نعوذ باللہ۔
اچھا، ابتر کی جو تعریف لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ لکھی ہے کہ وہ دم کٹے جانور کو کہتے ہیں جس کے آگے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ ہو، جس کی نسل نہ چلنے والی ہو، ابتر اس جانور کو کہتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان نشانیہ کا هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو لاکھوں کروڑوں ہیں۔ تو ہجرت کے 1 ماہ بعد کسی جانور نے جو تھا آس کے پیر میں کاٹا، جس سے اس کا پیر اس قدر پھول گیا جیسے کہ اونٹ کی گردن، اور اسی بیماری میں اس کا جو تھا وہ خاتمہ ہوا۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہے انشاءاللہ، اور ہجرت اولیٰ اور ہجرت ثانی انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔